بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، روزانہ اسلامی واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سمرقند تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ آسمان پر کوئی تارا نظر آتا تھا، نہ زمین پر کوئی چراغ۔ تمام لوگ سو چکے تھے، اس عالم میں صرف ایک شخص جاگ رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں یہ شخص اپنے گھر سے نکلا اور دائیں بائیں جھانکے بغیر سیدھا کثرت عمارت کے پاس چلا گیا۔ اس نے محل پر ایسی قہرانہ نگاہ ڈالی کہ اگر اس میں انگارے ہوتے تو یہ محل خاکستر ہو جاتا۔ اس نے قدم تیز کیے اور اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ شہر سے نکل کر درختوں کے ایسے جھنڈ میں داخل ہو گیا جہاں وحشی درندوں اور خونخوار جانوروں کی دہشتناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جنگل خوفناک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ درختوں کے جھنڈ رات کو کہٹراٹوپ اندھیروں کی وجہ سے آنکھوں پر بڑی چیزیں بھی پوری طرح دکھائی نہ دیتی تھی، مگر یہ آدمی اس خطرناک منظر سے بے پرواہ ہو کر منزل مقصود کی طرف گامزن رہا۔ اگلا مقام اس سے بھی زیادہ خوفناک اور دل ہلا دینے والا تھا۔ چلتے چلتے جب وہ اس پتھر کے پاس پہنچا جو مندر کے پہلو میں تھا، ہیبت کی وجہ سے چند قدم پیچھے ہٹ گیا اور اس پر اتنا خوف طاری ہو گیا جو عام لوگ پر خوفناک درندے دیکھ کر بھی نہیں ہوتا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ یہ شخص کوئی بزدل انسان یا نوعمر لڑکا نہیں تھا، بلکہ اس دلیر شخص کے دل میں بچپن ہی سے مندر کے ہیبت ناک توہمات بٹھا دیے گئے تھے اور یہ انہی توہمات میں پروان چڑھا تھا۔ چنانچہ یہ مندر کی تحقیقات اور اسرار موڑ سے اتنا خائف تھا کہ میدان جنگ کی سنسناتی تلواروں کا خوف اس کے مقابلے میں کم تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس مندر میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ اس میں نہ صرف وہی آ سکتا تھا جس کو پروت داخل ہونے دیتا تھا۔ وہ نفس اور کش رفاتیں کر کے زبردست قسم کی مشقتیں اٹھا کر رشی بن چکا تھا۔ وہ جو شخص رشی بن کر اس میں داخل ہو جاتا ہے، وہ دنیا کی رونق اور اس کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ مندر کا خوفناک منظر۔ چنانچہ یہ جری و شدہ شخص پروتوں کے خوف سے قدم آگے نہ بڑھ سکا۔ کچھ عرصہ کھڑا رہنے کے بعد اپنے آپ کو سنبھلتے ہوئے وہ دروازہ کھٹکھٹانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اندھیرے میں سے بڑے سر والی ڈراؤنی شکل دکھائی دی، جس کی داڑھی وسیع اور عریض اور بال لمبے لمبے تھے۔ یہ اسے دیکھ کر مزید خوف زدہ ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ بھاگ کھڑا ہو جاتا، لیکن جب اس کا نام لے کر انسانی آواز میں اسے پکارا تو یہ سمجھ گیا کہ یہ مندر کا دربار ہے اور مجھے لینے ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، لیکن اس کا دل آنے والے منظر سے دھڑک رہا تھا۔ دربار نے اسے اپنے ہمراہ ایک طویل ترین سرنگ میں لے گیا جس کی دونوں اطراف تانبے کے نشش چراغ روشن تھے اور اسے نیلی رنگت کی روشنی نکل کر دیواروں کے پتھروں پر رقص کر رہی تھی۔ اس سرنگ میں ان دیوتاؤں کی ہیبت ناک تصویریں رکھی ہوئی تھیں جن کی آنکھوں سے سرخ شعلے نکل رہے تھے۔ یہ آنکھیں بڑے بڑے لوگوں کے دل ہلا دیتی تھیں۔ سرنگ کی دونوں جانب چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے جن میں جب کبھی ہوا پورے زور میں داخل ہوتی تو ایسی آوازیں نکلتی کہ سننے والوں کو بہرا کر دیتی۔ یہ دونوں چلتے چلتے ان ریشوں کے پاس پہنچے جنہیں کبھی کبھار بادشاہ ہی دیکھ سکتا تھا۔ سارے حکمران ان کی بات رد نہیں کر سکتے تھے۔ عبادہ ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ آن پڑے۔ یہ آدمی ہیبت اور دہشت کی وجہ سے ارد گرد دیکھتا نہ نظر بھر کے پروتوں کو دیکھتا۔ البتہ ان کی باتیں ان کے کانوں میں پڑ رہی تھی اور یہ انہیں ایسے سن رہا تھا جیسے خوب دیکھ رہا ہو۔ اس نے نظریں جھکائی ہی اندازہ لگایا کہ ان میں سے ایک پروہت سمرقند کا ماضی یاد کر رہا تھا۔ اہل وطن کی بدامانیوں پر آنسو بہا رہے تھے اور بڑے دکھ کے ساتھ بیان کر رہا تھا کہ مسلمان کس طرح ناگہانی آفت کی طرح آئے اور انہوں نے
سمرقند کا تاج تخت الٹ دیا۔ اب ان کے نکلنے کی تمام امیدیں ختم ہو گئیں، سوائے ترکش دان کے آخری تیر چلانے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ اس قوم کا حکمران بڑا عادل اور منصف مزاج ہے۔ ہمارا پروگرام کیا ہم اس کی خدمت میں اپنا قاصد بھیجیں جو ہمیں ہماری شکایت سے آگاہ کرے کہ جو ہو سو ہو، ہم نے تیری جرأت و شجاعت اور عربی زبان میں مہارت کی وجہ سے منتخب کیا ہے، کیا تو راضی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پروہت نے کہا دیوتوں کی توفیق سے روانہ ہو جا۔ یہ آدمی مندر سے نکلا، فخر کی وجہ سے اس کا سر بلند تھا، اب اس کے پاؤں زمین پر، دماغ آسمانوں پر پرواز کر رہا تھا۔ وہ اتنی خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اڑ کر دمشق چلا جائے۔ تو اسے رات کا اندھیرا اور روشنی نظر آنے لگے، کیونکہ اس کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ وہ بڑے پروہت سے ہم کلام ہوا۔ یہ ایسا اعزاز تھا کہ جو شاید ہی کسی کو نصیب ہوتا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اب سمرقند کی آزادی اس کے ہاتھ سے ہی ہوگی۔ فرش جہاں میں تمنا کرنے لگا کاش وہ مجھے اسلامی فوج سے ٹکرا جانے کا حکم دیتے، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ سمرقند کی حیثیت اسلامی سلطنت کے مقابلے میں اس کی خشاک کی جڑ سی تھی۔ کوئی سمندر کی ناؤ پنجہ جمانا چاہتا تو سمندر کی ایک موج اسے بہا کر کہیں لے جائے۔ ایران کن مسافر، چنانچہ یہ آدمی ساردہ سفر لے کر چل پڑا۔ دن رات، ہفتے اور مہینے مسلسل سفر کرتا رہا۔ سمرقند سے بخارا، بخارا سے بلخ، بلخ سے ہرات، ہرات سے موصل، موصل سے حلب، حلب سے دمشق۔ سفر ختم ہونے کو آتا ہی نہ تھا۔ سب ریاستیں ایک سے بڑھ کر ایک، سرسبز شاداب زمینیں، تہذب و دم کے عجیب و غریب نمونے، چاروں طرف رونق ہی رونق، پر شکوہ عمارتیں، بلند بالا قلعات، وسیع عرضی شاہراہیں، حسین و جمیل انسان، باپردہ اور حیا خواتین، مختلف رنگوں کے پہاڑ، ہزاروں باغات، مختلف اقسام کے میوہ جات۔ وہ دیکھتا چلا جاتا، مگر یہ عجائب ختم ہونے کو نہ آتے۔ انہیں دیکھ کر اسے سمرقند کی عظمت بیش نظر آنے لگی۔ سمرقند کی حیثیت چین و ایران کے مقابلے میں کیا تھی، جنہیں پہاڑوں کے درمیان آباد مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچا دکھا دیا تھا۔ مدینہ منورہ سرزمین ہے کہ جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دائیں ہاتھ سے حرکت دی تو اس نے خالد بن ولید بن حارثہ، سعید بن وقاص رضوان اللہ علیہ اجمعین اور محمد بن قاسم، عثمان بن مسلم طارق اور بن زیاد عبد الرحمن الداخل اموی جیسے بے مثال جنرل پیدا کیے رحمۃ اللہ اجمعین، جنہوں نے سرکش حکومتوں کے تخت الٹ دیے۔ پھر اس صحرائی زمین کے شام، عراق، ایران، خراسان بسندگی سے نکال کر بام عروج پر پہنچا دیا۔ بے دین حکمرانوں کی فتوحات سے ملک اجڑتے رہے تھے، لیکن جب اسلامی حکومتوں کی فتوحات سے دنیا آباد ہوتی چلی گئی۔ دمشق میں داخلہ، بالآخر وہ دمشق پہنچا اور اسے اپنی نظر سے دیکھ کر یوں چونک پڑا جیسے نیند سے بیدار ہوا ہو۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کے بادشاہوں کی ملاقات کے تصور سے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ دمشق ہے، مسلمانوں کا دارالحکومت، جلال و جمال، دل فریب، دل سلطنت، دولت و ثروت کی کان، تقویٰ و شرافت کا گہوارہ۔ یہاں سے ایسا فرمان جاری ہوتا ہے کہ جس کے سامنے دمشق سے سمرقند اور سمرقند سے اسپین تک کے امراء کی گردنیں جھک جاتی ہیں، اور یہیں وہ مرد حکمران بستا ہے جس کے سامنے کیسر روم، کسریٰ ایران، سکندر یونان، خاقان چین کی عظمتیں نقش پر آب ہو گئی تھی، جن کی بات کو چین کے کہساروں سے لے کر بحر ظلمات تک ٹالنے والا کوئی نہیں۔ دل میں خیال آیا کہ ان حکمرانوں تک رسائی کیسے حاصل ہوگی۔ مسلمان مسافر ہوں، پہلے کبھی یہاں آیا بھی نہیں۔ نا امیدی پیدا ہوئی، رات گزارنے کے لیے ایک سرائے میں ٹھہرا۔ صبح ہوئی تو خوبصورت جوڑا زیب تن کیا اور خلیفہ کی ملاقات کو نکلا۔ کسی آدمی سے خلیفہ کے متعلق پوچھتے ہوئے دہل گیا۔ اسے خیال آیا کہ نصف خط
عرض کے حکمران سے ملنا جو شیر لانا ہے۔ اسے یاد آ گیا کہ دنیا کے بادشاہ کس طرح کسرا ایران کے سامنے لرزا و ترسا کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ شخص شعبے اور ناپسندیدہ جملے کی بنا پر ان کو درندوں کے حوالے کر دیتا تھا۔ اس نے اپنی جان کے خطرے کے پیش نظر خلیفہ سے ملاقات کا خیال دل سے نکال دیا اور سوچنے لگا کہ جان گنوا کر ملک کی آزادی میرے کس کام آئے گی۔ انہی سوچوں میں اور گھبراہٹوں میں گم ادھر ادھر گھومتا رہا۔ جب کبھی کسی پر شکوہ محل کے سامنے گزرتا تو رونق اور ٹھاٹ باٹ دیکھ کر اس سے خلیفہ کا خیال کر کے ششو پنجو میں حیران ہو جاتا اور ملک کے تصورات سے دل بیٹھ جاتا۔ چلتے چلتے اس کے سامنے ایک وسیع و عریض عالی شان عمارت آ گئی جس کا دروازہ بلند بالا اور بہت بڑا تھا۔ اس کے دائیں بائیں وہ لمبے لمبے مرئر ستون تھے جن کے نقش و نگار اور بیل بوٹوں کی دیکھ کر آنکھیں خیر ہو جاتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بے شمار لوگ اس میں آ جا رہے ہیں، کوئی روکتا نہیں نہ کوئی ٹوکتا، چنانچہ یہ بھی اس میں داخل ہو گیا۔ اندر جا کر خوبصورت وسیع عرضی صحن اور جھیل کو دیکھ کر پہلے تو زیادہ حیران ہو گیا۔ اس کے جھیل میں پانی کے فوارے پھوٹ رہے تھے اور سورج کی کرنوں نے اسے حسن بخش دیا تھا جو بیان سے باہر ہے۔ آگے جا کر دیکھتا ہے کہ ہزاروں افراد مختلف کاموں میں مصروف ہیں، کہیں کوئی اٹھتا ہے، کوئی بیٹھتا اور کہیں علمی حلقے قائم میں بے سوا مباحثہ ہو رہا ہے، کہیں درس اور کہیں فتاوی لکھے جا رہے ہیں۔ اتنے مخلوق جمع ہے کہ ایک سرے پر کھڑے ہو کر دوسرے سرے تک نظر ہی دوڑائی جا سکتی ہے۔ فرش ایسا خوشنما ہے کہ شیشے کی طرح چمک رہا ہے، دیواروں کے رنگ اور روغن نے آنکھیں چندیا دی ہیں۔ چھت کی طرف دیکھا تو چاندی کی زنجیروں سے لٹکی ہوئی قندیلوں اور شمعدانوں کی خوشنمائی سب کو بلا دیا۔ اس بقیہ نور نے چلتے چلتے ایک نمازی کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس نے سلام پھیرا۔ اس مسافر کا حال پوچھا۔ اسے معلوم ہوا کہ خلیفہ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ امیر المومنین کے گھر کا پتہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ سمرقندی، کیا یہ امیر المومنین کا گھر نہیں؟ نمازی ہنستے ہوئے، نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کیا تو نے نماز پڑھ لی؟ اس بیچارے کو نماز کا کیا پتہ ہے، یہ تو اس دین کا پابند تھا جس کی معرفت صرف ڈراؤنی صورتوں والے دیوتاؤں کو ہی حاصل تھی۔ کہاں مندروں کا اندھیرا اور کہاں اسلام کا نور و جمال۔ یہ خاموشی رہی تو نمازی نے پھر پوچھا، کیا تم نے نماز ادا کر لی ہے؟ سمرقندی، نہیں جناب، میں نے نماز نہیں پڑھی اور نہ ہی میں جانتا ہوں نماز کے بارے میں۔ نمازی، تیرا دین کون سا ہے؟ سمرقندی، میں سمرقند والوں کے دین کا پابند ہوں۔ نمازی، ان کا دین کیا ہے؟ سمرقندی، مقدس مورتوں کی پرستش، یعنی پوجا کرنی ان کی۔ نمازی، تیرا رب کون ہے؟ سمرقندی، مندر کے معروف کون دیوتا۔ نمازی، کیا جب تو بیمار ہوتا ہے تو تجھے وہ شفا دیتے ہیں؟ تو حاجت طلب کرے تو پوری کرتے ہیں؟ سمرقندی، میں نہیں جانتا۔ قبول اسلام۔ اس نمازی نے سمجھ لیا کہ یہ بیچارہ جاہل ہے، اس لیے اس کے خالی دل میں اسلام کے سیدھے سادے اصول اور اس کا جمال ڈالنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی دیر میں یہ اس کا دین کا پابند ہو گیا جس نے عربوں کو پوری دنیا کا حکمران بنا دیا تھا۔ نمازی نے کہا، آؤ میں تمہیں خلیفہ کا گھر بتاؤں۔ اس وقت امیر المومنین گھر کا کام کر رہے تھے۔ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور اس کا چہرہ اسلام کے جمال و کمال سے آگاہی کی بنا پر تمتما رہا تھا۔ یہ داخل ہونے والے دروازے کی بجائے دوسرے دروازے سے نکلا۔ اس وقت حیران و ششو پنجو رہ گیا جب نمازی لکڑی کے دروازے والے تنگ اور مکان کی طرف اشارہ کر کہہ رہا تھا کہ یہ امیر المومنین کا گھر ہے، خلیفۃ المسلمین کے گھر کی حالت۔ اس نے نمازی کی طرف دیکھا کہ شاید مذاق کر رہا ہے، لیکن اسے سنجیدہ پا کر دروازے سے آگے بڑھا۔ اسے دروازے کی دراڑ سے نظر آیا کہ ایک بزرگ گارے سے دیوار لیپ رہا ہے اور ایک بی بی آٹا گوندھ رہی ہے۔ اس نے دروازہ چھوڑا اور غصے سے اپنی نمازی کو پکڑ لیا اور کہا، تو نے مجھ سے جھوٹ بول کر کہا ہے کہ یہ خلیفہ کا گھر ہے، لیکن تو نے تو ممار کا گھر بتا دیا۔ نمازی، کون سا ممار؟ سمرقندی، گھر والا
کون ہے؟ پھر اسے گھر والے کا حلیہ بتایا، نمازی افسوس تجھ پر، یہ وہی تو امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ ہیں۔ اس وقت اللہ کے بعد روئے زمین پر اس سے بڑا حکمران کوئی نہیں ہے، اور وہ عورت امیر المومنین کی بیوی، خلیفہ عبد الملک کی بیٹی اور خلفائے ولید بن عبد الملک اور سلمان کی بہن، اور بعد میں بننے والے 2 خلفاء کی ہمشیرہ، عرب کی مضر ترین عورت ہے۔ امیر المومنین بذات خود بڑے مالدار، خوش ہوش اور خوش خوراک انسان تھے، لیکن ان میں دنیا کے مشہور ترین عادل حکمران عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ تھی، جو اسے اس حالت میں لے آئی۔ واپس جاؤ اور دروازہ کھٹکھٹا کر انہیں اپنا قصہ اور سناؤ، اور خوف نہ کھاؤ۔ اللہ کی قسم، یہ کوئی متکبر اور ظالم و جابر حکمران نہیں، یہ متواضع مکثر مزاج امیر المومنین ہے۔ انہیں حق بات نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی۔ جب یہ اللہ کی خاطر غصے میں آتے ہیں تو ہواؤں کے جھکڑ اور بادلوں کی بجلیاں اس کی قوت بن جاتی ہیں۔ سمرقندی پر اب کپ کپائی ہو گئی۔ سمرقندی عجیب کشمکش میں مبتلا ہوا، بہادری اور جوش مارتی رہی، قدم اٹھا لیتا اور پھر رک جاتا۔ پارٹ 1 یہی اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اگر آپ عبدالعزیز سے سمرقند کی ملاقات کا واقعہ سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ دوسرا پارٹ بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔